السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم پی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم انگلینڈ سے اپنی خبر کا آغاز کریں گے۔ انگلینڈ میں وہ پیس جو ہے خبر نشر کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک پیس جو امن کی وہ کانفرنس ہوئی ہے، اور وہاں پر 4,000 کے قریب لوگ آئے تھے جنہوں نے یہی کہا ہے کہ دنیا میں اب وہ لوگ امن چاہتے ہیں۔ دنیا میں بہت زیادہ لاشیں دیکھ چکے ہیں، بہت زیادہ فساد دیکھ چکے ہیں، بہت زیادہ ترفلی اور افراتفری دیکھ چکے ہیں۔ بس اب ہم لوگ امن چاہتے ہیں، اور وہاں پر تقریباً 4,000 کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کو بھی جو مشہور مشہور لوگ تھے انہوں نے یہی انٹرویو دیا کہ دنیا میں اب امن کا جو ہے وہ چاہیے ہمیں۔ بے شک کسی بھی ملک میں ہو، امن کے بغیر اب دنیا بیکار ہے۔ دنیا کا اس وقت ایک ہی فوکس ہے کہ اب دنیا میں امن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ پیس جو کانفرنس تھی، یہ 18ویں پیس کانفرنس تھی، اور وہاں پر کافی مختلف جو مشہور نمائندے ہیں حکومت انگلینڈ کے، وہاں کے آرمی کے، پولیس کے، اور گورنمنٹ آف انگلینڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور سویلین کافی مختلف نیشنلٹیز کے لوگ، طبقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جن سے بھی انٹرویو لیا گیا۔ یہ ویڈیو ابھی ٹک ٹاک کے اوپر بھی وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور ہر آدمی نے یہی کہا کہ دنیا میں اب امن چاہتے ہیں۔ یہ تھرڈ وار جس کا ابھی پوری دنیا میں ڈول بجایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں چونکہ دنیا اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ پاکستان سے باہر آ گئے ہیں وہ اتنی عقل اور بوجھ رکھتے ہیں کہ امن اور پیار سے رہنے میں کتنی برکت اور ترقی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں دھکے کھا کر پتھر کی طرح گول ہو جاتے ہیں لوگ، اور بہت سارے لوگ ادھر آ کر بدل جاتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ اگر پاکستان میں ہوتے تو شاید زیادہ مشکلیں، پریشانیاں کرتے، بعض طبقے کے لوگوں کو تنگ کرتے، لیکن ادھر آ کر وہی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدل چکے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو بھی اب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی نہیں کہ ایک دوسرے کو فرقہ واریت کی وجہ سے بنا پر مار دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ امن کا دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابھی پاکستان میں آٹے کی اسکیم چل رہی ہے، وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ آدھا آٹا اور آدھا بھوگ جو ہوتا ہے اس کے چھلکا، اس کو ڈال کر بوریوں میں دیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اس طرح کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے پاکستان کی، اس کے اوپر دنیا بہت زیادہ اس وقت ہنس رہی ہے، اور تبصرے کر رہی ہے دنیا کے چینل میں، اور یہی بات چلتی ہے کہ پاکستان کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، یہ ان سے نکلنا اب بہت مشکل اور ٹائم لگے گا۔ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو بھی بہت دانش مندی اور ابھی سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ وہ اس وقت بہت گنجل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور زیادہ بولنے سے یا نعرے لگانے سے عمران خان کے لیے تکلیف اور بھی بڑھائیں گے وہ لوگ۔ بہت امن سے، اور جو بھی کام کرنا ہے بہت سوچ کر، جس طرف بھی آپ کی رجوع جائے عمران خان کی سپورٹ کرنے کی، میڈیا سے جہاں بھی جو بھی آپ سوچتے ہیں، آپ کو یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگ زیادہ بولیں گے یا زیادہ شور کریں گے تو عمران خان کو زیادہ کیسوں میں اور وہ لوگ ڈالیں گے۔ اور اس وقت سنا ہے کہ ریالہ جیل سے ان کو ٹرانسفر کر کے ایک اور منتقل جگہ پر، جہاں پر ان کو فیملی کے ساتھ رہنے کی کچھ دیر اجازت دی جائے گی، اور اگر وہ بولیں گے تو ان کے لیے مزید ٹینشن بڑھا دی جائے گی، اگر وہ خاموش رہیں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ کیس وغیرہ ان کو کلوز کر دیا جائے گا اس وقت۔ اس لیے پاکستان کی عوام جو پی ٹی آئی کی نمائندے ہیں یا پارٹی کے ممبر ہیں یا جو بھی پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں، ان کو بہت سوچ کر سمجھ کر اس وقت جو ہے میڈیا کے اوپر بولنا چاہیے، اور جو بھی آپ کریں گے اس کا رزلٹ آپ کا جو چیئرمین ہے
پی ٹی آئی کا اس کو پریشر زیادہ کیا جائے گا۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی طرف، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں امن سے اور پیار سے اور مل جل کر پاکستانی سب کو مل جل کر رہنا چاہیے کہ پاکستان سب کا ہے۔ قائد اعظم نے یہ پاکستان سب لوگوں کے لیے بنایا تھا، اور آج اگر ہم لوگ فرقوں اور تفرقوں میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے تو ہم لوگ پاکستان کو ختم کر دیں گے، اور اس کا رزلٹ دنیا جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ ہمارے ساتھ کے ملک ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ انڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جمعے کے دن لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤں سے جو شوز سے وہ مارا گیا، اور ان کو اس سے ڈرایا گیا کہ آپ لوگ عبادت نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے ظلم کیا، لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس لیے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر خود اپنی لاٹھی جو ہے اس کو چلاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اچھے برے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ جو ہیں نیست و نبود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امن اور پیار سے رہنا چاہیے، دنیا میں محبت اور پیار کے ساتھ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں اس علاقے میں آپ کا نام جو ہے وہ پیار اور محبت سے، اور لوگ یاد کریں جب آپ دنیا سے جائیں، یہ لوگ پیار اور محبت سے رہنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجیے گا اس مہینے میں، اور دعاؤں کے اوپر زور دیجیے گا، اور روزہ اور نماز نہیں چھوڑیے گا۔ کے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔